वेलकम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट सलीम जॉन। आप देख रहे हैं ट्रू टॉक टीवी। इस वक्त मेरे साथ है चर्च बचाओ कमेटी के प्रेसिडेंट आफ्ताब गिल, वाइस प्रेसिडेंट परवेज़ अख्तर कल्याण। जी गिल साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपने पिछले दिनों में काफ़ी वीडियोस वायरल की, काफ़ी लोगों ने देखी भी हैं, तो मैं उस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। आपका क्या मौक़िफ़ है? आप क्या चाहते हैं जो आपके लिए किया जाए या आवाम के लिए किया जाए, वो जानना चाहेंगे। शुक्रिया। पहले मैं खुदा यसु में सब मसीह बहन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया, और जिन्होंने वो वीडियो देखी मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरा कोई मुतालबा नहीं है मैं मतलब कि मसीही होने के नाते से उनसे दो मुतालबात थे मेरे, जो अभी तक उन्हें हमारे मतलब कि वो क्या मुतालबा थे? वो हमारे मुतालबात थे। एक तो मुतालबा था हमारा कि हमारी बेटियाँ बहनें माओं कोरोना के इस नाजुक दौर से गुज़रते हुए, भूख से तड़पते हुए, तो इन्होंने एक व्हाट्सएप पे नंबर भेजा कि मतलब कि हम लोग आपको मतलब कि राशन प्रोवाइड करेंगे आपके दरवाज़ों पर। तो वो नंबर जो उन्होंने दिए, तो वो बेटियों हमारियों ने, बहनों हमारियों ने, माओं हमारियों ने, भाइयों में जितने मसीही थे, उसमें मुस्लिम या गैर मुस्लिम मसीही भी जो थे, मतलब कि उन्होंने भी मतलब कि कॉल्स की। तो उसमें से चंद बेटियों की एक वीडियो वायरल हुई, जो मेरा ख्याल है कि नाज़रीन ने भी देखी, आपने भी देखी होगी, कि वो तड़प रही थी बच्चियाँ। वो बेटियाँ रो रो के ये पुकार रही थी कि हमें राशन तो नहीं मिला लेकिन रसवाई ज़रूर मिली। तो हमने उसे देखते हुए मतलब कि देखिए, एक इदारा है, उस इदारे से ये कॉल्स गईं और उस रिवर्स कॉल्स आईं, तो हमने उनसे मुतालबा किया कि इन लोगों को अपने इदारे में चेक करें, अगर यहाँ से कोई ज़्यादती हुई है तो इनको फिर फौरी तौर पे फारग करें और इनको सज़ाएँ दें। अगर वो बच्चियाँ झूठ बोल रही हैं या किसी ने आपसे ज़्यादती की, तो हम नहीं चाहते कि किसी खुदा के खादम के ख़िलाफ़ ऐसी बातें हों। नेक्स्ट हमारा एक और इनसे मतलब कि बहुत हमने मतलब सोच के और इंतज़ार करने के बाद इन्होंने अपने टर्निंग ऑफ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मतलब कि अनवर फजल साहब ने ये फरमाया कि मतलब कि चंदा दीजिए, हम आपको छतें देंगे, घर देंगे, और घर भी इंस्टॉलमेंट पे थे, कोई वो मतलब नहीं था कि ये, लेकिन ये था कि ये एक रेबर बन के उभरा था, क्योंकि मैं भी इसे जानता हूँ, बहुत पुराना जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी टेक्निक से रहा। तो उन्होंने, किसी ने बेचारों ने बर्तन बेचे, किसी ने कुछ, क्योंकि उसमें एक बहुत प्यारी चीज़ उन्होंने दे दी कि कोई गोल्ड का कहा गया, कोई सिल्वर का कहा गया, कोई और चीज़ों का कहा गया, जिस जैसा हर बंदे को यह था कि मुझे अच्छे से अच्छी चीज़ मिले। तो वो इन्होंने चंदे के नाम पे पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से बाहर से भी वो प्रॉपर्टी परचेज़ की, जिसकी पिक्चर्स वगैरह मेरे पास हैं, सारी मौजूद हैं। वो जो प्रॉपर्टी परचेज़ की, तो जब अब लोगों ने उनसे ये कहा कि यार वो मतलब, तो लोग हमें पूछने लगे यार वो जो चीज़ें ज़मीन थी वो कहाँ है। तो हमें पता ये लगा कि नहीं, कि हमें तो ये पता लगा कि वो ज़मीन इन्होंने अपने ही नामों पे ट्रांसफ़र करवा ली। वो जब ज़मीन इन्होंने अपने ही नाम पे ट्रांसफ़र करवा ली है, तो ये हमें तो कुछ डर सवाल ये पड़ रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं किसी खादम के ख़िलाफ़, तो हम किसी कभी भी ये सोच और विचार भी नहीं ले सकते कि हम किसी की शान में गुस्ताखी करें, क्योंकि हमने किसी खुदा के खादम का पीछा नहीं करना, हमने करप्शन का पीछा करना। एक मसीही होने के नाते एक मसीही कभी भी नहीं चाहेगा कि खुदा के खादिम की बेहुरमती की जाए या उनके ख़िलाफ़ कोई बात की जाए, लेकिन नाज़रीन, कुछ सवाल ऐसे निकलते हैं जिनके जवाब लेना ज़रूरी हो जाता है। तो सर, आप क्या कहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि हमने इनसे मुतालबा किया है कि देखें कि ज़मीनों में मामलात होते हैं और लोगों से चंदों के एवज़ इकट्ठे किए, तो वो जो फंडिंग भी आपको आई, वो सारा कुछ आपको आया, उसके बावजूद वो ज़मीन आपने, तो हमें ये डर है कि कहीं वो लेके आप मुल्क से बाहर ना चले जाएं। ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो हम ये चाहते हैं कि हमने तो आपसे कोई बड़ी बात नहीं की, हमने कहा कि आप एक चैनल पे आएँ, वो दुनिया को बताएं कि भाई ये बच्चों को हम निकाल रहे हैं या ये बच्चों ने ज़्यादती नहीं की।
سیکنڈلی یہ جو پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کو مطلب کہ جو آپ نے اپنے ناموں پہ کروانی ہے، کیونکہ آپ کے بٹوارے ہو چکے ہیں، لوگ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ کسی نے مطلب کہ عمران چینل کھول لیا، کسی نے کنگ بنا لیا، کسی نے کچھ، کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اپنے گھر میں ہی کچھ نہیں رہا، تو پھر مطلب کہ وہ لوگ یہ دیکھتے ہوئے کہ کہیں انور صاحب پاکستان چھوڑ کے چلے نہ جائیں، تو ہم یہ انور صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ انور صاحب دیکھیں، نہ ہماری کوئی ذاتیت ہے، نہ ہم کسی خادم کے خلاف ہیں، ہم صرف ان چیزوں کے خلاف ہیں۔ تو آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملے یا نہیں؟ اگر ملے ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں دھمکیاں ضرور ملی، ہمیں پریشر بھی کیا جا رہا ہے، ڈر بھی ہے، اور وہ ڈر کو دیکھتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ کل ہمارے خلاف یہ مطلب کسی جگہ پہ، کیونکہ تگڑے لوگ ہیں۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک بچی کا معاملہ آیا، وہ 5 لاکھ روپیہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیٹی کو 2018 میں، وہ میٹرک میں 3rd پوزیشن اس نے حاصل کی، تو وہ غریب گھرانے کی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا، اٹرننگ لائف کے اس پروگرام میں بلایا، اور اس کی والدہ کے بارے میں، اس کے والد کے بارے میں کہ وہ برتن دھوتی ہے، وہ فلاں کام کرتی ہے، وہ بھٹوں پہ کام کرتی، سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ آج بھی اس بچی کو پیسے نہیں ملے۔ اسی طرح ایک شکیل مشتاق نامی بچہ ہے فیصل آباد میں، تو وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں نا، تو وہ بچہ جو ہے وہ معذور ہے، اس کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں، رائٹ بازو نہیں ہے، لیفٹ ہے۔ اس کو بھی انہوں نے کسی ریفرنس سے اپنے اس پہ بلا کر دنیا کو دکھایا، تو وہ دنیا نے جب دیکھا، سب کچھ کیا، اور اس سے کہا کہ تیری مدد کی جاتی ہے۔ آج بھی وہ بچہ چلا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک پیسہ نہیں ملا۔ تو اسی ڈر و خوف کی وجہ سے ہم لوگوں نے مطلب کہ یہ چیز انور صاحب کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ غلط ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگ، تو آپ سامنے آئیں، آپ کیوں چھپ رہے ہیں، کیوں پردے کے پیچھے ہیں؟ آپ پردے میں فرنٹ کریں، سامنے آئیں، ہمیں بلائیں۔ اگر ہم غلط ہیں تو ہم آپ کے پاس ہیں، کیونکہ آپ خادم ہیں۔ تو ہم خادم اس لیے بھی آپ کو نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہم سن رہے ہیں، یہ کہ جیسے کرونا پہ سب کچھ ہوا، اس بہار کالونی نے آپ کے لیے کم کیا کہ ہم لوگوں نے مطلب اپنی باڈیز بھی مطلب بدھ والے سنڈے والے دن دوپہر سے گھما کے لے کے جاتے، مر رہے تھے، لیکن ہم اس میٹنگ کے نزدیک نہیں جاتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ جلسہ چھوڑ دو کیونکہ خدا کا کام ہو رہا ہے۔ تو جب ہم لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی، تو آج اپنے کرونا کے دور میں میرا نہیں خیال کہ کوئی 5% بھی باہر کالونی میں آپ نے کسی کو اس کا حق دیا ہے۔ آپ جھانیاں لے کے جا رہے ہیں، آپ خانہ مال میں لے کے جا رہے ہیں، آپ ملتان میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں ہے کہ تو اپنے پڑوسی کا خیال کر۔ تو یہ چیزیں ہم اس خادم کو مطلب گوشوار کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں ہمارا ایک دوست تھے جان، انہوں نے میرے ساتھ آئے، انہوں نے ویڈیو پہ آ کے بتایا کہ یہ مطلب کہ 2012 کی ایک ویڈیو چل رہی تھی ان کی 5 اگست کی، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کے مربے تھے، مطلب کہ ہمارے مطلب کہ آموں کے باغ تھے، فلاں تھا، ڈھمکا، سب چیزیں۔ تو اس صاحب نے آ کے کہا جی یہ تو گونگلو توڑتے تھے، ان کا گیٹ بھی نہیں تھا، فلاں بھی نہیں تھا، یہ انہوں نے کہا، ہم نے نہیں کہا۔ کیوں کہ ہم نے بھی دیکھا ہے، اسی باہر کالونی سے انہوں نے آ کے سٹال لیا، یہیں پہ ہم نے ان کو دیکھا کہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب دیکھیں کہ میں وہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پراڈو ہے ان کے پاس، جو خدا کے بسبا پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ مجھے گفٹ دی گئی 1,35,00,000 کی جو گفٹ کر رہا ہے، وہ آج کرونا کے لوگوں کو جو مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو روٹی تو وہ نہیں دے رہا، آپ کو 1,35,00,000 کی وہ گاڑی دے رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں خدایا وہ بتائیں وہ بندہ کون ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کو بھی ٹیکس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ اگر آپ کو وہ اتنی مہنگی گاڑی، آپ نے سہولت کار رکھے ہوئے، ان کو ڈالا دیا ہوا ہے، ان کو گارڈ دیے ہوئے، ان کو گاڑیاں لے کے ان کے گھروں کے آپ پیمنٹیں کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ چیزیں ہم مطلب کہ اپنے خادم ہونے کے ناطے خدا کے خادموں کے بارے میں نہیں یہ بات کر رہے، ہم ان کی ان چیزوں پہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم بتائیں، لیکن ہم یہ ضرور عظمیٰ بیچاری جو اپنا وارث ہے، اس کا ہم مطلب کہ ہمارے پاس پروف پڑا، اس کا نمبر پڑا، آپ لے جائیں، اس سے مطلب بیٹی کو چیک کریں، شکیل مشتاق کا بچہ جو ہے وہ لے جائیں، اسی طرح کے ہزاروں چیزیں۔ تو خدایا ہم مطلب کہ دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں انور صاحب سے کہ وہ جتنی بھی جلدی ہو اس معاملے کو آ کے میڈیا کے سامنے کلیئر کریں، میری ریکویسٹ سمجھی جائے، ہماری یہ منت سمجھی جائے کہ دیکھیں کوئی بڑی بات نہیں ہم کر رہے
کہ آپ اپنی بیگم کے نام پہ کوئی پراپرٹی کرا لیں، اپنی بیٹی کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ کروا لیں، یہ ایسک کا بھی آپ کو جواب دینا ہے کہ یہ اس گورے کا ایسک ہے، یہ آپ کا ایسک ہے۔ یہ ایسک کی باتیں ہم بعد میں کریں گے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نوبت نہ آئے، اور اس سے پہلے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ مطلب کہ انور صاحب آ کے بتائیں، مطلب کہ دیکھیں ہم ان کے پاس، یہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے پاس جانے کے لیے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ جب بھی یہ بات ہے کھلے عام ایک چینل پہ ہو اور آمنے سامنے ہو۔ اور اگر ہم نے مطلب کہ نا کوئی ان کی شان میں گستاخی، تو ہم یہ خدایا جانتے ہیں کہ ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی اور نہ کسی خادم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور نہ کریں گے۔ میں اپنے خادموں کا احترام اسی طرح کرتا ہوں، میری ٹیم اسی طرح کرتی ہے جس طرح مطلب کہ ہم اوپر والے کے مطلب کہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ میرے ساتھ تھے آفتاب گل۔ آپ نے ان کی بات سنی اور کافی شکایت ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے خداوند کے خادم سے، سینئر پاسٹر انور فضل سے، کہ پلیز آپ ان سے ملیں، ان کی جو بھی شکایت ہے ان سے دور کرے۔ یہ آپ کے دوست ہیں، یہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے مخالف نہیں تھے۔ شروعات میں جب اٹرنل لائف منسٹری سٹارٹ ہوئی ہے، ہم نے ہمیشہ ان کو آپ کے ساتھ دیکھا ہے، تو پلیز آپ ان سے بات کیجیے گا، جو بھی ان کے گلے شکوے ہیں ان کو دور کیجیے گا۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سلیم جان، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو ٹاک ٹی وی۔